السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے پھر ایک نیا سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، فارسی کی پہلی سبق نمبر 9۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ باتیں چل رہی ہے ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق۔ اب آؤ ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی قریب کی تعریف کیا ہے؟ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا ماضی قریب۔ اچھا، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ماضی مطلق کے اخیر میں، یہ جو ماضی مطلق ہے اس کے اخیر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے گردان کرتے ہیں۔ خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ عید تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ 6 صیغے آتے ہیں جیسے آپ لوگ تسہیل المصادر میں پڑھے ہیں، سیم اسی طریقے سے ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، تمہارا بھائی قرآن مجید پڑھا ہے؟ سوالیہ جملہ۔ کیا تمہارا بھائی، ٹھیک ہے، قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ دیکھیے، نئے بیمار است، نہیں بیمار ہے، نئے کا معنی آتا ہے نہیں، بیمار است بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند، دختران شما تمہاری لڑکی، چے معنی کیا، خواندہ اند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تمہاری لڑکی نے کیا پڑھی ہے، تمہاری لڑکی نے کیا پڑھی ہے یا تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ جمع غائب کا ہے اور خواندہ اند یہ نون دال ساکن ہے، علامت ہے جمع غائب کی، علامت نون دال ساکن ہے، تو تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھی ہے۔ کتاب خدا خواندہ اند، خدا کی کتاب پڑھی ہے، کتاب خدا مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ خواندہ اند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ لوگ خدا کی کتاب پڑھی ہے۔ تو یہ کتاب را خواندہ ای، تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ سوالیہ جملہ ہے نا، یہ خواندہ ای یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ بلے، ہاں۔ خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ شما نماز خواندہ عید، تم سب نماز ادا کیے ہو، تم سب نماز پڑھے ہو، یا اس طرح ترجمہ کریں، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ بھلے، خواندہ ام، ہاں۔ بھلے کا معنی کیوں نہیں، یا تو ہاں، ہاں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ پھر ایک مرتبہ ترجمہ کر لیا جائے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، اچھا یہاں سے برادرت کلاہ من با احمد دادا است، برادرت تیرے بھائی ہے نا، کلاہ من میری ٹوپی، با احمد احمد کو دادا است دیا ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو
دیا ہے یا دی ہے؟ تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے؟ تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے۔ پیسران ماہ روزہ داشتہ اند، پیسران ماہ ہمارے لڑکے، روزہ داشتہ اند روزہ رکھے ہیں، ہمارے لڑکے روزہ رکھے ہیں۔ جمع غائب کا صیغہ ہے داشتہ اند، یہ جمع غائب ہے اور فعل میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی قریب ہے، ٹھیک ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، صبح کی نماز ادا کیے ہیں۔ نماز صبح یعنی صبح کی نماز، کردہ ایم ہم کیے ہیں، یعنی ہم صبح کی نماز ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ہم نے صبح کی نماز پڑھی ہے، ہم نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ برادرم را چے گفتہ ایت، برادرم مانے میرے بھائی، را مانے کو، چے مانے کیا، گفتہ ایت تم نے کہا، میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے، میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے۔ من در مسجد نشستہ ام، من مانے میں، در مانے میں، مسجد مانے مسجد، نشستہ ام میں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ نشستن مانے آتا ہے بیٹھنا، مصدر کیا ہے؟ نشستن، اسی سے آیا نشستہ ام میں بیٹھا ہوں۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فعل میں سے کیا ہے؟ ماضی قریب ہے، فعل ماضی قریب ہے۔ واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم ساکن۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کتابم دیدائی، تو نے میری کتاب دیکھا ہے، یا تو ترجمہ ایسے کریں، کیا تو نے میری کتاب دیکھی ہے، کیا تم نے میری کتاب دیکھی ہے، ٹھیک ہے، کیا تو نے میری کتاب دیکھی ہے؟ نہ، نہیں، خیر، ٹھیک ہے، بہتر ہو، خیر کا معنی کیا؟ بہتر ہو، ٹھیک ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اچھے ڈھنگ سے اس کو یاد کیا جائے۔ سب سے پہلے ماضی قریب کے بارے میں جانیں، ماضی قریب کی تعریف کیا ہے اور بنانے کا طریقہ، اس کے بعد پھر ان جملوں کا ترجمہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیسا لگا ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔